شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام والے کے نام سے جس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے پیدا کیا۔ کروڑوں درود و سلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، شاہ صاحب جب سر سکندر حیات والے کیس سے 1940 میں رہا ہو کر پھر سے دورے شروع کیے تو ضلع جہلم یا گجرات کے کسی گاؤں میں تقریر سے فارغ ہو کر قیام گاہ پر جانے لگے۔ اتنے میں لوگوں نے کہا کہ ایک مائی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ وہ ایک ضعیف عورت تھی۔ شاہ جی کارکنوں کے بھیڑ میں سے نکل کر آگے بڑھے تو اس بوڑھی عورت نے کہا، کیڑا عطا اللہ۔ شاہ جی نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور کہا، اماں میں ہوں عطا اللہ۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیا اور کہا، میں نے تمہاری رہائی کے لیے 100 نفل پڑھے اور ہر نماز کے بعد دعا کی۔ شاہ جی نے پوچھا، اماں آپ نے مجھے کبھی دیکھا تھا یا میری تقریر سنی تھی؟ اماں بولی، نہ تینوں ویکھیا تے نہ کدی تیری تقریر سنی۔ میں کیا حق سچ آکھن والا بندہ ہے، پھائے نہ لگے تے چنگا ہے۔ شاہ جی فرمایا کرتے، اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں سے میری نجات اور حفاظت کے لیے ایسی کتنی ہستیوں کو میرے حق میں دعا کی توفیق عطا کر رکھی ہے، اور میں انہی کی دعاؤں کے نتیجے میں مشکلات و مصائب کی گھاٹیوں کو عبور کرتا رہا ہوں۔ شاہ جی ایک اور بڑا عجیب قصہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے جوانی میں ہی فوت ہو گئے۔ میں جب ملنے گیا تو حضرت مولانا احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے صرف اتنا خیال آیا کہ جوان بیوہ بیچاری کیسے زندگی گزارے گی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضرت مولانا احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے کسی خادم سے فرمایا، کتب خانے میں جاؤ اور فلاں کتاب نکال لاؤ۔ خادم گیا اور مطلوبہ کتاب حاضر کر دی۔ حضرت نے کسی سے فرمایا کہ فلاں صفحہ سے پڑھو۔ قصہ یہ تھا کہ کسی جہاد میں ایک مجاہد شہید ہو گیا۔ بیوہ جوان تھی، بچے بھی تھے، محنت مشقت کر کے گزارا کرتی تھی۔ پھر اس کے متعلق یہ مشہور ہوا کہ وہ کھاتی پیتی کچھ نہیں۔ ہوتے ہوتے یہ بات خلیفہ وقت تک پہنچی تو اسے دربار شاہی میں طلب کیا گیا اور سوال کیا گیا، کیا واقعی ہی تم غذا نہیں کھاتی؟ اس نے کہا، خاوند کی شہادت کے بعد اکثر روتی تھی۔ ایک رات خواب دیکھا کہ بہت خوبصورت باغ ہے، اس کے اندر سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس میں میرے خاوند کی آواز بھی تھی۔ میں سن کر اندر چلی گئی تو میرا خاوند کچھ کھا رہا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ میری بیوی ہے، اس کھانے میں سے اسے کچھ دے دوں۔ انہوں نے اجازت دے دی تو میرے خاوند نے ایک ٹکڑا میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ میں نے کھایا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو اس کھانے کا ذائقہ میرے منہ میں تھا۔ اس کے بعد سے نہ مجھے بھوک ہے نہ پیاس، پیٹ کمر کے ساتھ لگ چکا ہے اور سہارے کے لیے کمر پر کپڑا باندھے رکھتی ہوں۔ شاہ جی فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ میری اصلاح ہو رہی ہے۔ میرے دل میں جو ان کے گھر کے متعلق خیال آیا، قصہ ختم ہوا تو میں نے کہا، حضرت ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، حیات مسیح کا۔ کئی لوگوں کو بہت فکر ہے کہ وہ آسمان پر کھاتے کیا ہے۔ مولانا احمد الدین حیات مسیح کی بات سن کر بے اختیار کہہ اٹھے، شاہ تیرا فیض ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ان کا ہی فیض ہے کہ ہم جیسوں کو بھی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کام کرنے کی توفیق ملی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت خاص نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نیک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔